السلام علیکم ویورز، میں شاہب خان اپنے AMZ اسٹار ٹی وی پر آج جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے تکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یقیناً آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی پوشاک اچھی ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ 16ویں پارے میں یا 17ویں پارے میں یہ موجود ہے کہ سواری پہ سوار ہونے والا اگر اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہوں اور سواری والا یعنی گاڑی والا اس سوار کو گاڑی میں نہ بیٹھائے، گاڑی سے اتار دے صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین دونوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ جو شخص گاڑی سے اتارا گیا اسی لمحے اس کے دل میں جو بھی بات آئے گی اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے گا، اور جس شخص کے پاس گاڑی ہے، جس نے اتارا ہے سوار کو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے کہتا ہے کہ کیا یہ سواری تو نے بنا لی ہے؟ کیا یہ سواری تو نے خود پیدا کر لی ہے؟ کیا یہ سواری تیری اپنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اس شخص کو بتا رہا ہے کہ تکبر نہ کر، کیونکہ ہر شخص کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے، اس لیے کسی شخص کو تکبر کرنا زیب ہی نہیں دیتا۔ یہی تکبر تو تھا جس کی وجہ سے شیطان کو فرشتوں کی جماعت سے بھی نکالا گیا اور جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ دونوں باتوں سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ ویورز، میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے برابر میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ لائک کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنے تمام فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے شیئر کے بٹن کو بھی پریس کریں۔